گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں، شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اول تا آخر سلسلہ دیکھنے کی نیت کر لیجئے، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ڈائری و قلم بھی رکھ لیجئے، اہم مدنی پھول تحریر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا خزانہ محفوظ ہو جائے گا اور زندگی بھر کام آئے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے روز 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم عقیقے سے متعلق گفتگو کریں گے، اس کے احکام سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ عقیقے کی جو شرعی حیثیت وہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، کس دن کرنا چاہیے، لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے جو جانور ہے اس کی کیا تقسیم ہے، انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے، کیونکہ فی زمانہ جس طرح کا دور چل رہا ہے، یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ہمارے گھروں میں جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کی خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر ہر سال سالگرہ بھی کی جاتی ہے، لیکن نہیں کیا جاتا تو اس کا عقیقہ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل جب آپ یہ سلسلہ دیکھ لیں گے، اس کے احکام سنیں گے، تو اس کی اہمیت کا بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے پھر آپ کا یہ ذہن بنے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کے عقیقے کرنے چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ سلسلے میں دارالفتہ اہل سنت کے مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید انہیں برکت عطا فرمائے۔ آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ عقیقے کے بارے میں کیا حکام ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ عموماً ہمارے ہاں جو ہے وہ بچوں کی پیدائش پر مختلف جو ہے وہ تقاریب کا اہتمام ہوتا ہے، چھٹی کی جو ہے کوئی تقریب ہوتی ہے، یا اور جو ہے وہ ننیال ددیال والے جمع ہو کر بچے کی خوشی مناتے ہیں، خاص طور پہ جب پہلا بچہ ہو تو زیادہ جو ہے وہ خوشی منائی جاتی ہے، مٹھائی تقسیم کی جاتی، تو کئی اخراجات جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اگر خدا نخواستہ بچہ جو ہے وہ پیدائشی طور پہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو تو صدقہ وغیرہ کا بھی اہتمام ہوتا ہے کہ بھئی مرغی صدقہ کر دی، بکرا صدقہ کر دیا، یا ویسے پیسے صدقہ کر دیا۔ لیکن یہاں پر جو ایک اسلامی اعتبار سے اسلامی سنت ہے اور ایک اسلامی طریقہ کار ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جیسی ایک عظیم نعمت جو ہے وہ دی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ نہ ہو۔ تو اس عظیم نعمت پر انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا شریعت نے حکم بیان کیا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور شکر کا ایک طریقہ وہ عقیقہ بھی ہے۔ تو عقیقہ دراصل سنت مستحبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ خود بھی فرمایا بعد میں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیقہ فرمایا۔ تو عقیقہ فرض و واجب ان معنوں میں تو نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر عقیقہ نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن
جو شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت ہے وہ سنت مستحبہ ہے، ایک عظیم سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور رب تعالیٰ کی جانب سے ملنے والی نعمت کے شکر کے اندر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو اب عقیقہ کس دن کیا جائے، یہ ایک سوال ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ کس دن کیا جائے۔ یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ خود کیا، جی جی، تو ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقیقہ تو بچوں کا ہوتا ہے، جی جو بچہ پیدا ہوا اس کا ہم عقیقہ کریں گے۔ آج ہماری عمریں 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئیں، تو کیا ابھی بھی ہم اپنا عقیقہ خود کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیقہ کیا اعلان نبوت کے بعد کیا، چونکہ اسلامی حکم ہے تو جب اعلان نبوت ہوا پھر احکام 40 سال نازل کے ہوئے، بعد۔ جی 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے بعد کیا، تو چونکہ پہلے یہ احکام نہ نازل ہوئے تھے نہ اس پر عمل کیا گیا، صحیح، تو جب بعد میں یہ احکام نازل ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عقیقہ خود کیا۔ صحیح، تو اب بھی اگر کسی شخص کے والدین اس کا عقیقہ نہیں کر سکے، لا علمی کی بنا پہ نہیں کر سکے یا یہ کہ مالی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکے اور وہ خود اپنا عقیقہ کرنا چاہتا ہے، تو بالکل وہ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے۔ یا والدین کے پاس آج پیسہ آ گیا، بچے بڑے ہو گئے ہیں، 10 سال کے ہو گئے ہیں، 15 سال کے ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، صحیح، اب والدین چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کا عقیقہ کر دیں۔ قربانی میں ایک خاص یہ اہتمام ہوتا ہے کہ بھئی اگر 1-2 حصے جو ہے بڑے جانور میں بچ رہے ہیں تو چلیں کسی بچے کا عقیقہ کر دیں، تو اس میں بالکل کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتے ہیں اور کسی دوسرے کا بھی جو شخص زندہ ہے اگرچہ بڑی عمر کو پہنچ چکا ہے اس کا عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بڑی زبردست سہولت ہمیں یہ مل رہی ہے اور ظاہر شریعت کا حکم بھی ہے کہ یعنی اس عمر میں، جس عمر میں ہم پہنچ چکے ہیں، اگر ہمارے والدین نے کسی بھی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے یا توجہ نہیں تھی یا علم نہیں تھا، ہمارا عقیقہ نہیں کیا اور آج ہم صاحب حیثیت ہیں یا اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، تو یہ کر لینا چاہیے۔ آگے بھی ہم سنیں گے کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ مزید کیا ارشاد فرمائیں گے کہ عقیقہ کب کرنا چاہیے، یعنی اس کے ایام یا کوئی ٹائم پیریڈ ہے اس کا؟ عقیقے کا ٹائم پیریڈ بھی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اول یہ کہ عقیقہ کا ہم نے بیان کیا کہ ہے تو سنت مستحبہ، نہیں کرتا تو گناہگار تو نہیں ہے، صحیح، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نہیں کرتے گناہ تو نہیں ہے لیکن ثواب سے محرومی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑے فائدے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے عقیقے کی وجہ سے گویا رہن رکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اچھا، نفع کون سا نہیں اٹھا سکتے؟ والدین کس قسم کا نفع اس سے نہیں اٹھا سکتے؟ تو احادیث میں یہ آیا کہ اگر کوئی کسی شخص کا بچہ جو ہے وہ انتقال کر جائے تو وہ نابالغ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرتا ہے۔ صحیح، وہ بچہ اپنے والدین کی شفاعت کرتا ہے۔ چاہے یہ بچہ پیدا ہو گیا یا پیدا نہیں ہوا، کچا بچہ ہی، حمل ہی گر گیا، تو وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ تو اب جو شخص اپنے بچے کا اس نے عقیقے کا وقت پایا، عقیقہ ہے 7ویں دن، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ہے، اس سے پہلے نہیں ہے، تو اب بچے نے عقیقے کا 7واں دن پایا اور پھر اس نے اس کا عقیقہ نہیں کیا، تو اب اس صورت کے اندر اگر وہ بچہ نابالغی کی عمر کے اندر انتقال کر جاتا ہے تو اب والدین کے لیے یہاں پہ یہ نقصان ہے کہ وہ اس کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے۔ شفاعت والی بات یہ ہے کہ شفاعت کس کا بچہ نہیں کرے گا؟ اس کا بچہ شفاعت نہیں کرے گا جو کہ صاحب استطاعت تھا اور بغیر کسی عذر کے اس نے اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کیا، حالانکہ اس کے بچے نے عقیقے کا وقت پایا، یعنی کم از کم 7 دن تک زندہ رہا۔ تو اب جس شخص نے اس طرح عقیقہ نہیں کیا اور آگے بھی نہیں کیا تھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا، تو اب جب انتقال ہو گیا تو اب عقیقہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اب یہ شخص اپنے بچے کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اگر وہ صاحب استطاعت ہی نہیں تھا، اس کے پاس مال ہی نہیں تھا عقیقہ کرنے کے لیے، تو پھر وہ شفاعت سے محرومی اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ رحمت سے امید ہے کہ اس کے بچے اس کی شفاعت کریں گے۔ یوں ہی کسی کے بچے کا انتقال 7 دن سے پہلے ہی ہو گیا، عقیقے کا وقت ہی نہیں آیا، تو اب اس کے لیے بھی شفاعت سے محرومی نہیں ہے کہ اس نے عقیقہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ترک نہیں کیا کہ مقام ہی نہ پایا۔ قیامت کے اندر تو بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کے پاس جائے گا لیکن کہیں سے بھی نہیں ملے گی، اس وقت یہ بچے جن کے جو ہے وہ کم عمری میں انتقال کر گئے یا حمل ضائع ہو گئے، ایک والدین کو بڑا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس پر صبر کریں
تو یہ اجر ملے گا کہ کل قیامت کے اندر ان کے یہی بچے ان کے لیے شفاعت کا سبب بنیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگرچہ جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے بچے نے جو ہے وہ انتقال کرنا ہے کم عمری میں یا کب، لیکن ایک خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے حتی الامکان جہاں دیگر جو ہے معاملات کے اندر پیسے خرچ کرتے ہیں، مٹھائی پہ، دیگر چیزوں پہ، وہیں جو ہے وہ آپ عقیقہ کریں۔ اور عقیقے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عقیقہ جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ پارٹی کا اہتمام کیا جائے، تقریب کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اگر آپ کی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ آپ اتنا کچھ کر سکیں تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ بکرا لا کر اور ذبح کریں اور اس کو گوشت کو جو ہے وہ آپ تقسیم کر دیں۔ آپ خود بھی اپنے لیے رکھ سکتے ہیں یا دوست احباب رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، غریبوں میں بھی تقسیم کریں۔ تو یہ مختصر سا جو ہے وہ اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے جس میں کم خرچے کے اندر اس سنت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ بہت ساری ایسی ہمارے ہاں سنتیں ہیں یا طریقے ہیں اسلامی کہ جب اس کے اندر ہمارا کلچر مل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ خرچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس خرچے کو دیکھتے ہوئے یا جو ہے وہ برادری کو دیکھتے ہوئے یا لوگوں کی باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم اس سنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس کے ساتھ جو چیزیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے اور وہ سنت بھی نہیں ہے، ان کو ختم کر کے جو اصل سنت ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات ہمیں پتہ چلی کہ عقیقہ اتنا مطلب اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے جن کا عقیقہ کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ جن بچوں کو ہم نے عقیقہ نہیں کیا اس کی ہمیں ترغیب بنانی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بچے کل قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ قیامت کا دن کیا ہے، بارہا اس پر بیانات ہو چکے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ کوئی کسی کو بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی۔ آج دنیا میں موقع ہے، وقت ہے، اس طرح کی نیکی ہمیں کر لینی چاہیے۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیں مدنی چینل کے ناظرین کو، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو گھر میں خوشیوں کا اہتمام ہوتا ہے، سالانہ سالگرہ بھی تو کرتے ہیں ہم، جی تو سالگرہ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن عقیقہ نہیں ہوتا۔ یہ کہ دیگر ساری چیزیں ہم نے ایک تو یہ کہ دیکھیں دین سے دوری ہے، صحیح، شاید یہ پتہ ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ عقیقہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، یہ کیا ہے۔ اگر آپ بعض گھرانوں کی طرف نظر کریں تو شاید وہاں پر عقیقہ بھی ایک جو ہے برادری کی رسم کے طور پر ہی کیا جاتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سنت ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت سے میں کر رہا ہوں، کیا تقاضے ہیں شرعی احکام، اور یہ کہ میں اس کے اوپر عمل جو کرنا ہے وہ اس اعتبار سے کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ کہ عقیقہ جو کیا جا رہا ہے، صحیح، اب وہ ایک پورا وہ ہوتا ہے کہ جناب عقیقہ کی تقریب کرنی ہے، اتنا خرچہ ہے تو اتنا پھر آئے گا، بچے کے لیے آئے گا، اور یعنی یہ سارا ایک جو ایک ہمارا سسٹم ہے، نظام ہے، اس پر ہم غور کریں تو اس میں یہ دکھتا ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ ایک رسم و رواج اور برادری نظام کے تحت ہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی سنت پہ بھی عمل جو ہے وہ اسی کانسیپٹ میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سنت پر عمل سنت کی نیت سے کریں گے تو ہی ثواب ملے گا۔ اچھا، عقیقے کا ذبح سب چیزیں اگر شکر الہی کے طور پر کریں گے جب ہی ہوگا۔ اگر آپ نے جو ہے وہ عقیقہ نام دیا ہے، شکر الہی، سب کا کوئی کانسیپٹ ہی ذہن میں تصور ہی نہیں ہے، ویسے یہ کہ بھئی چلو جو ہے وہ برادری کی یا خاندان والوں کی ایک دعوت کا اہتمام کریں گے تو وہ دعوت ہی پھر ہوگی، وہ عقیقہ نہیں ہوگا، کیونکہ دار و مدار تو جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے۔ تو نیت جو ہے وہ اپنی اچھی کریں، صاف ستھری نیت کریں۔ عقیقہ ہے، اس کے علاوہ جو آپ نے جیسے کہا سالگرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو اب سالگرہ کے اندر بھی ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ سالگرہ کی محافل کے اندر یا عقیقے کی بھی محفل کے اندر اگر ناجائز امور کا ارتکاب ہے تو شریعت یہی کہے گی کہ آپ ان ناجائز چیزوں کو فوری طور پر ختم کریں، کہ ان کا ختم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ جس طرح نکاح کے اندر ہے کہ نکاح ایک سنت ہے، لیکن اب جو ہے وہ جب نکاح ہوتا ہے یا شادی ہوتی ہے تو درجنوں گناہ شامل ہوتے ہیں، تو نکاح سے کوئی باز نہیں آتا، بلکہ نکاح سے روکنے کا بھی نہیں کہا جائے گا، یہی کہا جائے گا کہ گناہوں سے باز آیا جائے۔ تو یہی عقیقے میں بھی ہے کہ عقیقے کی محفل کا انعقاد کریں، عقیقے کے جو ہے وہ سنت کو ادا کریں، بھلے محفل کا بھی انعقاد نہ کریں، آپ سنت کو ادا کریں، اور کچا گوشتی جو ہے وہ آپ جو طریقہ کار ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے اعزاء قریبہ کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ آپ تقسیم کر کے عقیقے کی سنت پر عمل کریں۔ ہاں، سالگرہ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ عموماً جو اس کے منانے کا انداز ہے وہ ناجائز ہوتا ہے، غیر محرم مرد و عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور نہ جانے ناجائز چیزیں ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ اگر ہم
اپنے بچے کی سالگرہ منا رہے ہیں تو سالگرہ بھی اگر حقیقتاً دیکھے کوئی سوچنے والا اس نیت سے سوچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی نیت سے منائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخیر و عافیت بصحت و عافیت جو ہے وہ میرے بیٹے کو 1 سال کی جو ہے وہ عمر دی، تو اب اس پر والدین کو ایک شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ تو اس میں یہ کہ ہم اس میں اپنا تھوڑا اسلامی انداز اختیار کریں اور تاریخوں کے اندر بھی اسلامی تاریخ پر کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جتنے بھی اسلامی معاملات ہیں وہ سارے اسلامی تاریخوں کے اوپر ہیں، 12 ربیع الاول ہے، رجب، شعبان، جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی طرح بزرگان دین کے جو ایام ہیں آپ دیکھ لیں، پوری تاریخ اسلامی اٹھا کے دیکھیں ان کا تعلق ہجری سن کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم اپنے بچے کی جو ہے وہ یہ کوئی اس طرح کی تقریب کا اہتمام کریں تو وہ اسی اعتبار سے کریں۔ اسی طرح بسم اللہ کا اہتمام ہوتا ہے تو بسم اللہ بھی جو ہے وہ جو 4 سال 4 ماہ اور جو ہے وہ 4 دن پر ہے تو وہ اسلامی اعتبار سے ہی، اگر آپ عیسوی اعتبار سے چلیں گے تو وہ تو کئی زیادہ دن ہو جائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو تاریخوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جو اس عمر کے اندر جو ہے وہ ہم پر یہ چیز لازم ہو رہی ہے۔ آگے جو بالغ ہونے پر احکام ہوتے ہیں، نماز کے فرض ہونے کے حوالے سے، زکوٰۃ کے وجوب کے اعتبار سے، ان سب کا تعلق اسلامی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو بچے کو جب پہلے سے کانسیپٹ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ اسلامی سال ہے کیا، نہ اس کی تاریخ کا پتہ سوائے اس کے کہ عید کب آئے گی اور بقرعید کب آئے گی یا رمضان کب آئے گا کہ اس کے دن جو ہے وہ گن رہے ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ پورے سال کوئی تاریخ کا نہیں پتہ ہوتا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ان تمام چیزوں کے اندر اسلامی تاریخ کو رکھیں مد نظر، تو اس سے کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین پورا ایک موضوع ہے۔ اگر ہم ابھی بھی کسی سے پوچھیں نا کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے تو شاید ایک تعداد کو پتہ نہیں ہوگا کہ آج اسلامی تاریخ کیا ہے، لیکن خیر ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے۔ موضوع سے متعلق کچھ کالز ہیں، آئیے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کراچی سے اشرف اختاری بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو شرائط قربانی کے لیے ہیں؟ انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ میرا نام لیاقت علی ہے، میں دبئی میں رہتا ہوں، گجرات پاکستان سے میرا تعلق ہے۔ تو میں نے یہ عقیقے کے بارے میں پوچھ رہے تھے، بتا رہے تھے، ابھی پروگرام لگا ہوا ہے دعوت اسلامی کا چینل میں، تو وہ بتا رہے ہیں تو اس میں بکرے کا انہوں نے بولا ہے عقیقے کے لیے، لیکن اس میں 1 بکرا دینا ہے یا 2 دینا ہے، یا اور اس کا عمر کا بھی کوئی تقاضا ہے کہ بکرے کا عمر اتنا ہونا چاہیے یا نہیں؟ انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ اگر کوئی عقیقہ کرنا چاہتا ہے تو یہ دونوں سوال ایک جیسے ہی ہیں، جانور کا کیا حکم ہے، اس کی عمر کا؟ عقیقے کے لیے جانور، اب اس میں وہی قربانی والی شرائط پائی جانا ضروری ہیں کہ وہ عیب سے پاک ہو، اور بکرا یا بکری ہو تو 1 سال مکمل ہو، اور بڑا جانور ہے تو وہ 2 سال ان کی عمر ہو، اونٹ کے اندر ہو تو 5 سال اس کی عمر ہو۔ ہاں بھیڑ کا جو بچہ ہے جس کے بارے میں قربانی کے اندر بھی اجازت ہے کہ 6 ماہ کا ایسا بچہ جو کہ دیکھنے میں سال بھر کا نظر آئے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح جن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، قربانی کے لیے جانور دیکھنے میں جن شرائط کا خیال رکھا جاتا ہے، ان تمام شرائط کا خیال رکھنا عقیقے کے جانور کے اندر بھی بے حد ضروری ہے، ورنہ عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے گوشت کی تقسیم، اس کی کھال کا جو شرعی حکم ہے؟ گوشت کے بارے میں اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ جو گوشت ذبح ہونے کے بعد ہے، بہتر تو یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ اپنے جو ہے اعزاء اقربا کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے۔ اگر خود بھی سارا گوشت رکھ لیا تو بھی گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ جس طرح قربانی کے گوشت میں یہی تقسیم ہے کہ 3 حصے کریں، اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ کچا چاہے اسی تقسیم کے مطابق ذبح کر دیں، یا یہ ہے کہ مکمل پکانے کے بعد آپ اس کا سالن جو ہے وہ اسی 3 طریقوں سے تقسیم کے مطابق تقسیم کر دیں، تو اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے۔ کھال کا حکم قربانی والا ہے کہ کھال جو ہے وہ صدقہ کرنا ہوگی۔ اگر آپ جو ہے وہ کھال کسی خود اپنے استعمال میں تو لا سکتے ہیں کھال کی صورت کے اندر ہی، لیکن اگر کھال جو ہے وہ آپ بیچتے ہیں تو اب اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوگی۔ اچھا، اب اس میں لڑکا اور لڑکی کے حوالے سے تقسیم کیا ہوگی؟ جی، اس میں لڑکا لڑکی کے حوالے سے تقسیم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہو، تو یہ جو ہے وہ
کیا جائے، لیکن اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے اور وہ لڑکے کے لیے ایک بکرا کرنا چاہے یا بکرے مہنگے ہوتے ہیں بکری کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ یوں ہی جو ہے وہ کسی کے پاس بکرا ہے اور اس کی پیدائش اس کے ہاں بیٹی کی ہوئی ہے تو وہ بکرا جو ہے وہ اس کے لیے ذبح کر سکتا ہے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہو، لیکن اگر اس کے خلاف بھی کیا، اس طرح کہ بکرے کی جگہ بکری کر دی یا بکری کی جگہ بکرا کر دیا یا 2 کی جگہ 1 تعداد کر دی یا 1 کی جگہ 2 تعداد کر دی، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی کہے بھائی میں تو اعلیٰ حضرت کی نسبت سے 25 بکرے کاٹوں گا تو 12ویں کی نسبت سے 12 بکرے کاٹوں گا، تو کاٹ سکتا ہے؟ اجازت ہے؟ کاٹ تو سکتے ہیں، عقیقہ کا جو ہے وہ تو عقیقہ تو اسی کے اوپر ادا ہوگا، باقی اس کا نفل ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو 2 جو ہمارے کالرز تھے ان کا جو سوال تھا وہ بکرے کے حوالے سے ہی تھا، یعنی جانور کی شرائط کے حوالے سے تھا، یہ ہو گیا۔ اچھا، ساتھ یہ ارشاد فرمائے جیسے عقیقے کا ہمارا موضوع چل رہا ہے اور اس کا جو رسالے کا میلے میں مطالعہ کیا، گوشت کے حوالے سے یہ ہے کہ گوشت میٹھا بھی اگر ہو تو مطلب اس کا بھی لکھا گیا۔ اسی طرح جانور جب ذبح کیا جائے تو ہڈی کو نہ توڑا جائے۔ گوشت فروش اسلامی بھائی تو آپ کو پتہ ہے جب ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، اب ان سے ہم بولیں کہ آپ نے گوشت اس طرح بنانا ہے تو یہ بنائیں گے کیسے؟ دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ نیک فعال کے اعتبار سے جو ہے وہ یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، اگر ایسا نہیں بھی کیا تو بھی عقیقے پہ تو کوئی حرج واقع نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اختیار کی جائیں کہ کچھ گوشت جو ہے میٹھا بنا لیا جائے، وہ تو اپنے ہاتھ کے اندر اختیار کے اندر ہے، لیکن وہ بھی یہ سوال کہ بھائی بنا تو نہیں، کھائے گا کون میٹھا گوشت؟ صحیح، ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، رائج نہیں ہے جو ہے وہ۔ تو اب وہ یہ کہ ڈشز کے اوپر جو ہے وہ بنیاد ہے کہ کون کس ڈش کے اندر جو ہے وہ بنائے، کس طریقے سے بنائے، تو بنا لیا جائے، تھوڑا سا بنا لیا جائے، بھلے 1-2 بوٹی جو ہے وہ بنا لیں۔ صحیح۔ اور جہاں تک ہڈی کا تعلق ہے تو اس میں یہی ہے کہ آپ جب لے کر آئیں گے کسی کو اور اس کو پہلے ہی یہ بات بتا دیں گے کہ بھئی دیکھیں یہ کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اوپر عمل جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اچھا، عقیقے کے حوالے سے دن جو ہے 7واں دن، جی، مطلب عقیقہ 7واں دن جو ہے وہ عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اول وقت جو ہے یعنی سب سے پہلے پیدائش کے بعد 7واں دن جو ہے وہ آئے گا تو اب اس دن عقیقہ کرنا ہے۔ اب اگر کسی شخص کے بچے کا انتقال 7ویں دن سے پہلے ہو گیا تو اب اس کا عقیقہ نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر انتقال 7ویں دن کے بعد ہو گیا اور عقیقہ نہیں کیا تھا تو اب بھی عقیقہ نہیں۔ صحیح، عقیقہ انتقال شدہ کا نہیں۔ صحیح۔ جی، موضوع سے متعلق کالز ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد قاسم اپنی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضور مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ لوگ عقیقے کی تقریب میں جب اپنے مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے تو وہاں پر کاپی لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں، پیسے جمع کرا لکھواتے ہیں، تو کیا یہ پیسے لینا یا تحفے تحائف عقیقے کی تقریب میں لینا جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اگلی کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد کتنے دن بعد عقیقہ کرنا چاہیے؟ 1 دن بعد، 7 دن بعد، یا جیسے قربانی کے ساتھ جانور کے ساتھ میں حصہ رکھ کے کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، بہت پیارا سوال ہے۔ اور عقیقے کی تقریب میں جو تحائف دیے جاتے ہیں شاید مختلف شہروں میں مختلف رواج ہوں گے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے یہاں لکھواتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے پیسے دیں گے۔ وہ بعض جگہ برادری کا ایک نظام ہوتا ہے، اس کے تحت شادی کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی بعض جگہ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے آئے لفافہ دیا چلے گا، بعض جگہ وہ لین دین کا پورا ایک جو ہے وہ سسٹم ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے دیا ہے تو اب ہم نے جو ہے وہ اتنا دینا ہے، یا ہم نے پہلے اتنا دیا تھا تو اب یہ جو ہے وہ کتنا لیا جا رہا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کئی جگہوں کے اوپر، بعض جگہوں پر تو دیا اس طور پر جا رہا ہوتا ہے کہ وہ زبردستی جو ہے وہ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس نظام کے اوپر جو بھی برادری والے ہیں یا جو بھی ہمیں وہ ناظرین سن رہے ہیں جو کہ اس کے اندر کردار ادا کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس نظام کے اوپر جو ہے وہ غور کر کے اس نظام کو درست کریں کہ یہ نظام ایک عجیب سا جو ہے وہ نظام ہے، معیوب سا نظام ہے، اور کئی چیزوں کے اندر اس کے اندر ناجائز چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ زبردستی دیا تو اسی ٹائم 4 کے سامنے اگر آپ اسے بول دیں کہ بھائی یہ کتنے دے رہے ہو، تو اب وہ جو ہے شرما وزیری میں جو اس نے مزید پھر بڑھا کر دینے، تو وہ اس نے اپنی خوشی سے تو نہیں دینے، وہ تو گویا کہ ایک رشوت کے طور پر جو ہے وہ دے رہا ہے کہ اپنی عزت کے تحفظ کے لیے دے رہا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے، جیسے ہم نے ابتدا میں ہی کہا کہ عقیقے کی سنت کو یا اس تقریب کو یا محفل کو
آپ اسی حد تک رکھیں، اس کو اپنی رسم و رواج اور برادریوں کے اس چیز کے اندر شامل نہ کر لیں کہ اب یہ ہے کہ عقیقہ کرنے والا عقیقہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کروں گا تو مجھے پھر دوسرے کے بچے کے عقیقے میں جا کر جتنا میرے پاس آیا مجھے دینا پڑے گا، اس لیے وہ عقیقہ ہی نہیں کر رہا. صحیح. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں، شادی کو ہی آپ دیکھ لیں کہ کس قدر مشکل جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے یہی دیگر ارد گرد کی رسومات کی وجہ سے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اب یہ جو لین دین کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں ناجائز صورتیں بھی موجود ہیں، جس کی ایک مثال جو ہے وہ بیان کی، اور جائز چیزیں بھی موجود ہیں کہ بھئی اس طور پہ اگر کوئی لکھ رہا ہے کہ جو ہے وہ جب ہم جائیں گے ان کے ہاں تو ہم جو ہے وہ دیں گے، کہ کس نے کتنا دیا ہے اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ دیں گے یا اس سے زیادہ کر کے دیں گے، تو اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن عموماً جس کی نیت ایسی ہوگی نا تو وہ تو بعد میں بھی جو ہے وہ اس چیز کو لکھ سکتا ہے، لفافے وغیرہ دیکھ کر لکھ سکتا ہے. لیکن خاص طور پہ عین موقع پر لے کر بیٹھنا جو اندر داخل ہو رہا ہے، اگر وہ لفافہ نہ دے تو پھر اس کو داخلہ ہی منع ہو یا اس کی جو ہے وہ عزت ہو، تو ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں. اچھا، یہاں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں جیسے اب بچہ پیدا ہوا، عقیقہ ہمیں کرنا ہے، تو غیر اعلانیہ طور پر جی، یعنی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس ہیں، جامعات ہیں جہاں پر رہائشی طلبہ ہوتے ہیں، تو ہم دعوت اسلامی کے مرکز میں فون کر دیں کہ بھئی جیسے ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، عقیقے کی نیت سے جو شرائط پائی جاتی ہیں آپ ایک بکرا ذبح کر دیں، تو کیا یہ صورت ہے عقیقے کی؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ عقیقے کے لیے جانور ذبح کرنا ضروری ہے نا. اگر ویسے ہی کوئی گوشت دے دیتا ہے اتنا، یا اتنے عقیقے کے بکرے کے جو پیسے ہوتے ہیں وہی دے دیتا ہے کہ بھئی آپ مدرسے میں لگا لیں یا بچوں کو کھانا کھلا دیں ان پیسوں کا، تو اس سے تو عقیقہ ادا نہیں ہوگا. لیکن جو آپ نے طریقہ کار کیا، بیان کیا کہ جہاں پر ایسا اہتمام موجود ہے کہ مدرسے والے باقاعدہ جو ہے وہ پھر جانور دکھا کر ذبح کرتے ہیں، تو وہاں پر اس چیز کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. یہ بھی سہولت موجود ہو سکتی ہے کہ بھئی گھر پر جو ہے وہ جا کر ذبح کر کے ان کے سامنے ہی بچے کی موجودگی کے اندر ذبح کیا، وہیں پر بچے کے بال وغیرہ کٹ گئے اور پھر وہ ذبح شدہ جانور جو ہے وہ واپس لا کر انہوں نے جو ہے وہ اپنے مدرسے میں دے دیا اور مدرسے کے بچوں کو جو ہے وہ کھلا دیا، تو اس میں حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ 2 جانور ذبح کر رہے ہیں تو ایک جانور سے آپ نے یہ تقسیم کر لی کہ اپنے رشتہ داروں کو اور جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے اس میں سے رکھ لیا، دوسرا جانور آپ نے ذبح کے بعد کسی مدرسے میں دے دیا، تو اس میں حرج نہیں. اصل میں یہ بات میرے ذہن میں اس لیے آئی کہ جیسے ابھی جو یہ کالر تھے جو ناجائز رسمیں جو اس طرح کی وہ رائج ہیں، تو اگر کوئی ان سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح اگر سائٹ میں ایک ترکیب بنا لے تو اختیار کر سکتے ہیں کہ مدرسے میں دے دیں، یا یہ کہ خود ہی اپنے گھر پہ بغیر عقیقے کے اعلان کے، اناؤنسمنٹ کے ذبح کر کے اور اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیں، تو اس صورت کے اندر عقیقے کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے. ٹھیک. بچے کی پیدائش پر جو عقیقہ ہم کر رہے ہیں تو جانور میں اس کو ہم شامل کر سکتے ہیں؟ قربانی کے جانور کے اندر اگر حصہ موجود ہے تو شامل کر سکتے ہیں. بیٹا ہے تو 2 حصے شامل کر لیں اس کے اعتبار سے، یعنی 2 بکرے ہیں تو 2 حصے شامل کر لیں، بیٹی ہے تو 1 حصہ شامل کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ قربانی کے جانور میں یہ ضروری ہے کہ سارے کے سارے جو شرکا ہیں ان کی نیت تقرب ہو، صحیح قرب الہی ہو. تو تقرب چونکہ عقیقے میں بھی ہے اور قربانی میں بھی ہے، تو اگر 5 حصے جو ہے وہ قربانی کے ہیں، 2 حصے عقیقے کے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے، عقیقہ ادا ہو جائے گا. اچھا، اب یہ کہ 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا تو کیا اب نہیں کر سکتے؟ ایسا نہیں، آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں. اس میں بہتر یہی ہے کہ ہر 7ویں دن کر لیں. صحیح، یعنی جو بھی 7واں دن بچے کی زندگی کا آتا ہے اس کو جو ہے وہ آپ کر لیں، 14ویں دن کر لیں، 21ویں دن کر لیں، 28ویں دن کر لیں، تو اس طریقے سے کر لیں. اب یہ کہ یہ 7واں دن یاد رکھنے کا جو ہے وہ کیا کیا جائے، تو اس کا بہتر طریقہ جو آسان طریقہ وہ یہ کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے جو 1 دن پہلا ہے وہ اس کا 7واں دن ہے. جیسے جمعے کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات اس کا 7واں دن ہوگا، ہفتے کو پیدا ہوا ہے تو جمعہ اس کا 7واں دن ہوگا. تو اس ترتیب کے مطابق یاد رکھیں کہ بچہ کس دن پیدا ہوا تھا. تو اب آپ جب بھی عقیقہ کرنا چاہیں تو اس میں اس بات کی بھی ساتھ میں رعایت کر لیں کہ بھئی اگر آپ 5 سال کے بعد بھی عقیقہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں کس دن بچہ پیدا ہوا تھا، اس سے 1 دن پہلے کا جو ہے وہ اہتمام کر لیں. لیکن اگر اس دن کا نہیں اہتمام کر پاتے، کوئی چھٹی کا دن دیکھ کر اہتمام کرتے ہیں، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے، عقیقہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک. تو بڑی پیاری سہولت یہ بھی ہمیں مل رہی ہے، کیونکہ ہم لوگ قربانی کے ایام میں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں تو کھالے جمع کرتے ہیں، تو بہت ساری معلومات ہمیں ہوتی ہے. اب بچے کا عقیقہ نہیں ہوا
لیکن وہ نابالغ بچہ ہے تو اس کا قربانی ہو رہی ہے، نفلی قربانی اس کی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا عقیقہ نہیں ہوا. تو لہٰذا یہ بہت پیاری ایک سہولت ہے. اگر بچے کا عقیقہ نہیں ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں، اس میں حصہ بچ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی عقیقے کی نیت کر لیں تاکہ بچے کی طرف سے یہ عقیقہ ہو جائے. جو ابھی ہم نے فضائل سنے تو یہ فضائل ہمیں حاصل ہو جائیں. موضوع سے متعلق کال ہے، اس کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے مجھے پوچھنا ہے کہ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک بچے کے لیے 2 بکرے جو ہے نا وہ مطلب کرنے چاہیے نا عقیقے کے لیے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر 3-4 بچوں کا مطلب ایک بڑا جانور لے لیں تو 3-4 بچوں کا مطلب ایک ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. اگلی کال. عقیقہ اگر چھپا کر کرے یعنی کسی کو نہ بلائے 1-2 بندہ اپنے طاقت کے لحاظ سے، تو یہ کیسے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. 3-4 بچے ہیں ایک ہی جانور میں بالکل کر سکتے ہیں کہ بڑا جانور وہ لے کر اس میں 7 حصے موجود ہیں. تو اب اگر مثال کے طور پہ کسی کے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے تو ہر بیٹے کے 2-2 حصے ہو گئے اور ایک بیٹی کا حصہ ہو گیا، تو 7 کے اعتبار سے مکمل ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر کسی کے 7 بیٹے ہیں تو اگر وہ ایک حصہ ہی صرف کرنا چاہتا ہے تو ایک حصے کے اعتبار سے بھی وہ کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن عقیقے کا جیسے جانور ہے، اب جو ہے وہ بڑا جانور تو لے آئے اور 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، تو اب یہ 5 ہو گئے. اب سوچا بھئی بقیہ 2 کا کیا کریں، تو چلو بقیہ 2 کا گوشت جو ہے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں. صحیح. یعنی اس میں گوشت کی نیت نہ ہو. صحیح. عقیقے کے جانور کے اندر بھی یہ نہیں ہوگا کہ آدھا تو جو ہے وہ عقیقہ ہو اور آدھا جو ہے وہ ہم کوئی اور نیت اپنی ذاتی نیت کر لیں جس کا تعلق تقرب سے نہ ہو. صحیح. کہ جو ہے وہ بھئی یہ تو بس صرف کھانے کے لیے چلو گوشت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے 2 حصے گوشت حاصل کرنے کے لیے کر لیں گے، تو یہ نیت نہ کی جائے یا بیچنے کی نیت نہ کی جائے. مکمل طور پہ عقیقے کی نیت کر لیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ عقیقہ ادا ہو جائے گا. اور پھر اس کا گوشت تو وہ آپ کے پاس ہی، آپ اسے کھا سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، اسے جمع کر کے رکھ سکتے ہیں. جو احکام قربانی کے ہیں وہی عقیقے کے ہیں کہ بیچ نہیں سکتے قربانی کا گوشت. اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ عقیقے کا گوشت بھی بیچ نہیں سکتے. ہاں اسے جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ کریں، خود کھائیں یا دوسروں کو کھلائیں. ہاں قربانی کے موقع کے اوپر تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ عموماً اجرت طے کی جاتی ہے. اب عقیقہ عام دنوں میں ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قصاب سے طے ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے بکرے کی کھال کے بدلے میں جو ہے وہ آ کے بکرا ذبح کر جائیں گے. یہ جائز نہیں ہے. قربانی کی کھال یا عقیقے کی کھال کو آپ خود اپنے استعمال میں اسی صورت میں لا سکتے ہیں جس حال میں وہ موجود ہے، یا کسی ایسی چیز کے بدلے میں رکھا، تبدیل کیا جو کہ باقی رہنے والی چیز ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر اسے کسی چیز کی اجرت میں دیا تو یہ ناجائز و گناہ ہوگا، اور اگر ایسا کیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگی. تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی عام دنوں کے اندر مدارس کے اندر ہر جگہ پر کھال دینا اور مدارس والوں کا بیچنا بھی ممکن نہیں ہوتا. بعض مدارس والے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم کہاں لے کے جائیں، آپ بیچ کر لا دیں اسے. تو اب اس میں ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ یار اب ہم کہاں لے کے جائیں، یہ قصائی آیا ہوا ہے تو چلیں اسی سے جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. تو آپ اس سے اب یوں بات کریں کہ اولاً آپ طے کر لیں کہ بھئی آپ سے بکرا ذبح کروانا ہے، اس کے آپ پیسے کتنے لیں گے. مثلا اس نے کہا کہ میں اس کے جو ہے پیسے آپ سے 200 روپے لوں گا. صحیح. اب آپ نے جو ہے وہ جب ذبح ہو گیا آپ نے اس کو 200 روپے دے دیے. اب اس کے بعد آپ اسے کہہ دیں کہ یار یہ کھال بیچنی ہے، کھال آپ کتنے میں لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے کھال بھی میں 200 روپے میں لے لوں گا. اس کو کہا ٹھیک ہے کھال لے لیں، وہ 200 روپے آپ کو واپس کر دیں. تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے. یوں نہ کیا جائے کہ جناب جو ہے وہ کرنا تو وہی ہے نا، آخر میں 200 روپے تو دینے ہیں تو ٹھیک ہے جو اس کو دینے کھال اسے دے دیتے ہیں، ادھر دیتے ہیں. اس کے وجہ سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے کھال اجرت میں دینے کی وجہ سے. تو گناہ سے بچنا بے حد ضروری ہے. تو یہ کیا جائے کہ اجرت قصاب سے علیحدہ طے کی جائے، پھر بعد میں اسے علیحدہ سے جو ہے وہ کھال بیچ دیں اور اس کھال کی جو قیمت بنتی ہے وہ آپ قصاب سے واپس لے لیں، پھر وہ قیمت آپ کسی بھی مدرسے کے اندر دے دیں. صحیح. ایک کالر تھے ہمارے، عقیقہ چھپا کر ہم کر سکتے ہیں، جیسے ایک مشورہ دیا بھی تھا ہم نے. بالکل کر سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. جہاں پر تو ایسی صورت موجود ہو کہ وہاں پر کوئی بھی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا پریشانی کا سامنا نہیں ہے تو وہاں عقیقہ کر کے یہ ہے کہ آپ غریبوں کے اندر تقسیم کریں، رشتہ دار احباب میں تقسیم کریں. یا بعض ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے، اعلانیہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو رغبت ہوتی ہے
اور وہ بھی پھر کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے ایک چیز ہے، تو جہاں پر ان کے کرنے سے رغبت پیدا ہوگی وہاں اچھی نیت سے کریں گے تو اعلانیہ طور پر اچھی نیت سے کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رغبت ہو۔ جہاں پر پریشانیوں کا سامنا ہے، نہ کرنے اگر کریں گے تو کئی چیزوں کے اندر جو ہے پریشان ہو جائیں گے اور اصل سنت سے محرومی ہو جائے گی، تو وہاں جو ہے وہ یہ چھپ کر بھی اس طرح عقیقہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، مدنی چینل کے ناظرین، عقیقے کے حوالے سے کتنی اہم معلومات ہمیں الحمدللہ عز و جل آج کے سلسلے سے ملی ہے، کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم دین کی کس قدر اہمیت ہے، علم سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہونے والا ہے، آخر میں ہم ایک دو کالیں شامل کر لیتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی بالغ ہو گیا ہو اور اس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو تو خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ تو اس کے بارے میں نے سوال کرنا تھا کہ اگر بچہ 10-12 سال کا ہو جائے تو کیا اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ میرا نام حافظ محمد غفار ہے، میں فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتہ اہل سنت ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اس کی وجہ سے بہت سارا علم دین حاصل ہو رہا ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو انشورنس کمپنیاں بیمہ پالیسی کرتی ہیں جس میں سالانہ بیس پر پیسے ادا کرنا پڑتے ہیں، مثلا 10,000 کی بیمہ پالیسی خریدی اور 20 سال تک ادا کی جاتی رہی اور 20 سال کے بعد 8% کے اضافہ کے ساتھ وہ رقم واپس ادا کی جاتی ہے، کیا اس رقم کا لینا جائز ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی ہماری فرمائی۔ دو کالر تو ایک جیسے ہی تھے، یعنی بچے بالغ ہو گئے یا 12 سال عمر ہو گئی تو عقیقہ کس طرح کریں؟ بالکل، عقیقہ جو ہے وہ اپنا بھی خود بھی کر سکتے ہیں بالغ ہونے کے بعد، جیسے ہم نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنا عقیقہ خود کیا، تو یوں ہی جو ہے وہ کوئی شخص اپنا عقیقہ خود کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک سوال آتا ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے؟ تو بالکل شوہر بھی اپنی بیوی کا عقیقہ کر سکتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ اجازت ضروری ہوگی؟ اجازت تو ضروری نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ یعنی عموماً یہ کہا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ عقیقہ کر دیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بڑے بالغ بچوں کا عقیقہ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یہاں پر ایک سوال ہے کہ عقیقے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ صحیح۔ تو عموماً ہمارے ہاں یہ چیز معروف ہے کہ عقیقے کا گوشت جو ہے وہ دادا دادی یا نانا نانی نہیں کھا سکتے یا والدین نہیں کھا سکتے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عقیقے کا گوشت سب کھا سکتے ہیں، اس میں کسی کو بھی ممانعت نہیں ہے، دادا دادی نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کو بھی کھلائیں۔ ہاں یہ ہے کہ عقیقہ ہے یا قربانی ہے، اس کا گوشت یا اس کی کھال وغیرہ غیر مسلم کو نہ دی جائے، صرف مسلمان کو ہی دیا جائے گا۔ بیمہ پالیسی کی جو رقم ملتی ہے ایک عرصے کے بعد 20 سال بعد، بیمہ پالیسی کا جو مکمل سسٹم ہے اس میں شرعی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ جو رقم آپ اولاً کمپنی کے پاس جمع کرواتے ہیں یکمشت یا مختلف قسطوں کے اندر، اس کی حیثیت قرض کی سی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ کمپنی پابند ہے اس بات کی کہ آپ کی جمع کرائی ہوئی رقم آپ کو پوری کی پوری واپس کرے، اس میں سے کم نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ تو یہ جب کسی بھی رقم کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ وہ پوری آپ کو واپس کی جائے گی تو وہ قرض ہوتا ہے، تو قرض کے اوپر جو نفع ملے، چاہے وہ 1% ملے، 8% ملے، وہ سود ہے، کہ حدیث میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے، تو یہ حرام ہے۔ اگر کسی نے کرایا ہے تو توبہ کر کے فوری طور پہ اسے ختم کرائیں، اور جو رقم ملے وہاں سے تو اس میں سے جتنی انہوں نے خود جمع کرائی ہے وہ تو ان کی اپنی رقم حلال ہے ان کے لیے، لیکن اس پر جو بھی اضافی رقم ملتی ہے وہ سب سود کی رقم ہے، اور سود کی رقم کا حکم یہ ہے کہ شرعی فقیر کو، مستحق زکوٰۃ کو ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں۔ صحیح۔ لیکن اس کو ختم کرائیں، یہ نیت کرنا کہ چلیں یار ٹھیک ہے جمع ہو رہی ہے بعد میں غریب کی مدد ہی ہو جائے گی، یہ درست نہیں ہے کہ آپ گناہگار بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، وہ بعد کا حکم ہے۔ تو اولاً جو حکم ہے وہ آپ سے اس گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عقیقے کے شرعی احکام بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکام سیکھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو عقیقے کے احکام بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیت یہی ہے کہ جتنا ہو سکے امت تک ہم شریعت کے احکام پہنچائیں،
اور جو ان کے ذہن میں کنفیوژن ہے، جو مسائل ہیں، کالز کے ذریعے وہ ہم سے رابطہ کریں اور حل ان کو پیش کیے جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا اس سلسلہ قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔